اچھا نماز پڑھنے کا اب طریقہ شروع کر دیا جائے. اتحیات تو پڑھائی تھی, وقتاً فوقتاً صورتیں پڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جب نماز اسٹارٹ ہوگی تو نیت باندھ کے سب سے پہلے یہی پڑھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو بھی ریپیٹ کرتے رہیں. اب جب نماز ہمیں شروع کرنا ہے, مثال کے طور پر فجر سے لے کے چلیں, آج فجر سے اسٹارٹ کر لیں, تو سب سے پہلے ہمیں سنت ہے پڑھنا آ کے. اب جو لوگ قضا پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ضروری ہے کہ جب وہ مسجد آئیں یا گھر پہ پڑھیں تو پہلے اپنے قضا پڑھ لیں ٹائم ہو, پھر سنت پڑھ لیں, پھر فرض پڑھ لیں. ایسا نہ ہو کہ آئے سنت پڑھ لیں, دیکھا ارے 10 منٹ ہیں تو اپنی قضا پڑھنا شروع. تو ترتیب جو ہے نماز میں ضروری ہے. اور جب فرض نماز پڑھ لیں فجر کی, اس کے بعد کوئی قضا اور دیگر کوئی نماز نہیں پڑھنا جب تک کہ سورج نہ نکل آئے. تو نیت کیا کرنا ہے, نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے, دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اللہ اکبر, یعنی ہتھیلی جو ہے ہماری یہ کدھر ہونا چاہیے, کعبے کی طرف, اللہ اکبر. ایسے نہیں, کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں منہ بھی کھول لیں گے آنکھیں بھی کھول لیں گے, تو یہ بالکل یہ طریقہ اللہ اکبر. ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے ایسے ٹائٹ جتنا آپ باندھیں گے اتنی ذہن آپ کا منتشر کم ہوگا. جو دماغ بھٹکتا ہے نا وہ صرف ایسے ہی خالی جو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا زیادہ بھٹکتا ہے. آپ ناف کو دبا کے اور اس طریقے سے, یہ آپ کا طریقہ ہے. انگوٹھا آپ کا اوپر رہے گا ہلکا بنا کے, چھنگلی نیچے رہے گی, تینوں انگلیاں کہاں رہیں گی, یہاں پہ رہیں گی. اس طریقے سے کریے. کچھ لوگ ایسے ہی کر لیتے ہیں, ایسے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں, یہ بھی نکلا ہوا ہاتھ ہوتا ہے اور یہ بھی نکلا ہوا. یعنی نماز میں ایسے کھڑے ہوں یار, ایسے کھڑے ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ یہ اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے نیت باندھنے کا. اب سبحانہ سے شروع کریں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب الحمد شریف پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آہستہ سے آمین کہنا ہے. کچھ لوگ زور سے آمین کہتے ہیں, تو یہ ہمارے مذہب و مسلک میں نہیں. آہستہ, امام بھی آہستہ آمین کہتے ہیں اور مقتدیوں کو بھی آہستہ سے آمین کہنا چاہیے. اب بسم اللہ پڑھ کے آپ سورت کو شروع کریں. جیسے کہ فرض آپ پڑھ لیں, سنت یا فرض تو 2 پڑھنا ہے ترتیب بار. جو پہلے سورت ہے وہ پہلے پڑھی جائے گی, جو بعد میں ہے وہ بعد میں پڑھی جائے. لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ذہن بھٹک گیا تو آپ نے بعد والی سورت پہلے پڑھ لی اور پہلے والی سورت بعد میں پڑھ لی, تو سجدہ صاحب نہیں ہوگا. لیکن یہ غلط کیا, اور جو قصدن کرتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ قل اعوذ برب الناس بعد میں ہے وہ آپ نے پہلے پڑھ لی, اور قل اعوذ برب الفلق پہلے ہے وہ آپ نے بعد میں پڑھ لی. تو اس ترتیب میں فرق رہا لیکن نماز آپ کی ہو جائے گی. تو پہلے آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں اور پھر قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری سورت ہو گئی, اب کیا کریں گے, جب چلے جائیں گے بالکل ایسے اللہ اکبر, ایسے نہیں کرنا. جیسے ہی نیت چھوڑیں گے ایسے ہی اللہ اکبر. یہ طریقہ کچھ ہم نے اماموں کو بھی دیکھا ہے کہ جب بالکل رکوع سے اٹھ جائیں گے تو کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ. حالانکہ فتویٰ رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن تک جو ہے اس کی آواز نکلنا چاہیے. جیسے یہ کیا اللہ اکبر, یعنی پورا سسٹم جو ہے وہ اللہ اکبر تک ہونا چاہیے. اب یہ رکوع ہو گیا, رکوع میں بھی یہ نہیں ہے بس ایسے صرف جھک گئے, بلکہ اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہونا چاہیے, بالکل برابر. اور جو آپ کا گھٹنا ہوتا ہے اس پر ہاتھ نہیں رکھنا ہے,
बल्कि हल्का बना लें, पूरी उंगलियां और अंगूठे से अपने घुटने को ऐसे जकड़ लेना, पकड़ लेना है। 3 तस्बीह पढ़ना कम से कम। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अगर किसी से ज़ोए अदा ना हो तो मसला यह है कि वो सुब्हान रब्बियल करीम कहे। ज़ोए अगर इसकी अदा नहीं हुई, उसने जीम या जा निकाल दिया तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसीलिए कुरान का सही से पढ़ना जरूरी। सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 बार कम से कम पढ़ना है। और हदीस पाक में आया है कि जो 3 बार से कम तस्बीह पढ़ता है तो गोया कि वो टोंट मारने की तरह नमाज पढ़ना, जैसे कि कौवा टोंट मारता है एकदम खड़ा हो जाता है, बिल्कुल ऐसी मिसाल दी गई है। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, अगर आप अकेले पढ़ना, इमाम के पीछे हैं तो क्या कहेंगे? रब्बना वलकल हम्द। एकदम सीधे खड़े हो जाएंगे, ये नहीं गाड़ी छूट रही मार, ऐसे नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। बिल्कुल आराम से आप ऐसे कहिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, ये इत्मीनान है। ये थोड़ी नहीं मार बिल्कुल किसमें? रुकू में दोनों पैरों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में होना, पीछे वाले को नहीं देखना, रुकू में दोनों पैरों के बीच में देखना, ठीक है। अब जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे तो ये नहीं आसमान इधर देखें सामने की तरफ, बल्कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए अपने सजदे की तरफ देखें और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। तस्बीह पढ़ना है सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। 3 बार या 5 बार या 7 बार तस्बीह कहें। अभी आपकी 1 रकत हो गई, 2 सजदे करके अब आप खड़े हो जाएं। अच्छा, 1 और 2 सजदे के बीच में पढ़ना है रब्बिगफिरली, रब्बिगफिरली, आहिस्ता ही पढ़ना है, ठीक। अब अल्लाह अकबर कहते हुए आप खड़े, ये 1 हो गई। अब आपको फिर से बिस्मिल्लाह से शुरू करना, अल्हम्दु शरीफ, फिर सूरत मिलाना है, फिर जैसे पहली रकत पढ़ी ऐसे आपको अब आपको अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात तो कई बार पढ़ाई है, टाइम भी चुके आज बात ज्यादा हो गई। अत्तहियात पढ़ के फिर दरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर दुआए मासूर पढ़ना है। तो आपकी ये पूरी नमाज होगी। सलाम में एहतियात है, कुछ लोग सलाम ये समझते हैं कि पूरी सफ को देख लो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ऐसा नहीं है। इजाजत ये कि आपका ये रुखसार जो है, गाल का हिस्सा या मोड़े का हिस्सा आपको दिख जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बाकायदा सफ से थोड़ा बाहर निकल के और इस तरीके से सलाम फेरते हैं, तो ये तरीका क्या है? गलत है। ये नमाज का तरीका मैंने बड़ी तेजी के साथ बताया, चूंकि वक्त की भी पाबंदी है। किसी को ना आए तो बराए करम, बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी के प्रेशर के आप हुजरे में आइए, फोन कर लीजिए और अपनी नमाजों को दुरुस्त कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।